بابا، میں محمل کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب سہان نے یہ بات کہی تو جہاں محمل اس کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، وہیں پر اشرف صاحب اس کی بات پر بہت خوش ہوئے۔ محمل سہان کی تایا زاد تھی، جو بچپن سے ان کے گھر میں پلی بڑی تھی۔ اشرف خان اسے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے، مگر سفینہ بیگم کے رویے کی وجہ سے کچھ نہ بولتے، کیونکہ انہوں نے محمل کو کبھی بھی قبول نہیں کیا تھا اور ہمیشہ سے ہی اس سے خار کھاتی تھی، اس لیے وہ اس خواہش کو کبھی زبان پر نہ لائے۔ سہان بھی اس لیے چپ تھا کہ اس کی ماں کبھی نہیں مانے گی، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بات کر کے ہی رہے گا، آر چاہے پار۔ اس سے پہلے کہ اشرف صاحب کوئی جواب دیتے، سفینہ بیگم نے ناگواری سے بیٹے کو دیکھا۔ چپ کر کے کھانا ختم کرو، اس بارے میں بات کریں گے۔ لیکن ماما، ابھی سہان کچھ بولتا کہ سفینہ بیگم نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا تو سہان چپ کر گیا۔ محمل، وہ تو یہ سن کر ہی اپنے خواہش کھو بیٹھی تھی۔ پہلے سہان اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ دل ہی دل میں وہ بھی سہان کو چاہتی تھی، لیکن اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور سہان نے بھی اس کو یہ نہیں جتایا تھا، بلکہ وہ تو اسے بلاتا بھی بہت کم تھا۔ سب نے چپ چاپ اپنا کھانا ختم کیا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن سفینہ بیگم محمل کے کمرے میں پہنچی اور اس کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ وہ اپنی کتابیں کھولے بیٹھی تھی جب سفینہ بیگم نے جا کر اسے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو ہے ہی بد کردار۔ کیسے اپنی ادائیں دکھا دکھا کر اسے قابو کر لیا کہ وہ آج میرے سامنے ہی بول پڑا۔ لیکن یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں۔ تمہیں اس گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی، چاہے تم دنیا کی آخری ہی لڑکی کیوں نہ بچ جاؤ۔ اور حقارت سے کہتے ایک جھٹکے سے چھوڑتے اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ محمل وہاں بیٹھی اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ بھلا اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ مانا کہ وہ دل ہی دل میں سہان کو چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کی باتیں خود سے چھپا کر رکھی تھی۔ سفینہ بیگم اپنے کمرے میں آئی تو کچھ دیر بعد سہان بھی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مما، آپ نے کیا سوچا میرے اور محمل کے بارے میں؟ سفینہ بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک وہی لڑکی رہ گئی ہے تمہارے لیے، یتیم لڑکی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کو میں تمہاری دلہن بناؤں گی؟ تمہیں اتنا پڑھایا لکھایا، کسی قابل بنایا، اور اب میں اس کو بیاہ کر لاؤں جسے میں نے کبھی کسی قابل سمجھا ہی نہیں؟ تمہیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے لیے میں اچھی سے اچھی لڑکی لا سکتی ہوں۔ سہان کو ماں کی سوچ افسوس ہونے لگا۔ امی، میں نہیں جانتا کہ آپ محمل کے بارے میں ایسا سوچتی ہیں۔ محمل بھی کوئی گھرے پرے خاندان کی لڑکی نہیں ہے، وہ ہمارے ہی خاندان کی لڑکی ہے، ہمارا خون ہے، میرے سگے تایا کی بیٹی ہے۔ سب سے بڑی بات، ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رہی ہے، کھلی کتاب کی طرح۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیسی ہے، اور یہ میرے ساتھ اچھے سے ایڈجسٹ بھی ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے مزاج کو تو سمجھتی ہے۔ وہ ابھی اس لڑکی کی گن کھانے لگا تھا جس کی وہ شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ چھوٹی سی تھی محمل جب وہ ان کی ذمہ داری بن گئی۔ اس وقت سہان محض 10 سال کا تھا اور محمل 5 سال کی، اور جب اس کی ماں باپ اس دنیا سے چل بسے تو اشرف صاحب نے اپنی اکلوتی بھتیجی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ یہ بات سفینہ بیگم سے بالکل بھی برداشت نہ ہوئی، کیونکہ وہ محمل کی ماں سے شروع سے ہی نفرت کرتی تھی، کیونکہ اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے سارے خاندان والے اسی کے گن گاتے تھے، اور پھر اب بھلا وہ اس کی بیٹی کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ محمل کی ماں کے مرنے کے بعد بھی سفینہ کا بیگم کا دل اس کی طرف سے صاف نہ ہوا، اور اب تو ان کی بیٹی ان کے گھر آ گئی تو سارے بدلے محمل سے ہی لینے لگی۔ اور جب اشرف صاحب محمل کو توجہ دیتے اور اس کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے کر آتے تو یہ بات سفینہ بیگم سے برداشت نہ ہوتی اور ان کی نفرت اور بھی بڑھ جاتی۔ اشرف اپنی بھتیجی سے بہت محبت کرتے تھے۔ آفس سے واپس آنے کے بعد اسے گود میں لے کے بیٹھ جاتے اور اس کی پسند کے کارٹونز لگاتے، اسے گھومنے پھرانے کے لیے لے کر جاتے۔ یہ سب دیکھ دیکھ کے سفینہ کرتی رہتی۔ ان کا اور کسی بات پر بس نہ چلتا تو محمل کے ساتھ ہی بدسلوکی کرنے لگتی۔ بچپن سے لے کر محمل نے سفینہ بیگم کی بدسلوکی، غصہ، ڈانٹ ڈپٹ دیکھی تھی۔ اتنا ضرور تھا کہ وہ اشرف صاحب کے سامنے اپنے رویے پر قابو پا لیتی تھی، مگر ان کی غیر موجودگی میں محمل پر تو عذاب ہی نازل ہوتا رہتا تھا۔ وہ تو اسی آس میں جی رہی تھی کہ 2-4 سال میں وہ اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیں گی تو ان کی اس سے جان چھوٹ جائے گی، مگر اب
ان کا اپنا اکلوتا بیٹا اسی کے ساتھ شادی کر کے ہمیشہ اسی گھر میں رکھنے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ یہ تو وہ کبھی مر کے بھی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ بیٹے کی ضد کے آگے ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گئی۔ محمل اس وقت اپنی یونیورسٹی میں تھی، اشرف خان اور سہان آفس میں تھے۔ وہ اکیلی بیٹھی خلاؤں میں گھوم رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے کہ سہان اپنا ارادہ بدل دے اور اس شادی سے انکار کر دے۔ تبھی وہاں پر زینیہ آئی۔ ارے خالہ، کیسی ہیں آپ؟ زینیہ کو دیکھ ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وقتی طور پر وہ پریشانی بھول بھال گئی، کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بھانجی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ آج سب لوگ کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سہان تو جب سے آئے ہیں ایک بار بھی ہماری طرف نہیں آئے۔ کیا کوئی ناراضگی ہے ان کی ہم سے؟ سفینہ بیگم پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ جب سے آیا ہے اس نے کچھ دن بعد ہی آفس جوائن کر لیا تھا، اور جب وہ فری ہوتا ہے تو دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ سب لوگ ہی تمہاری منتظر ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، جا کر ملاؤ، مگر ایک وہ ہے جو بات سننے پر تیار ہی نہیں۔ سفینہ بیگم کے انداز میں گہری اداسی تھی جو زینیہ کو چونکنے پر مجبور کر گئی۔ ارے خالہ، کیا ہوگا؟ آپ اتنی اداس اور پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ اگر سہان گھر وقت دیتے ہیں تو اس میں اتنا اداس آنے والی کیا بات ہے؟ اب تو انہوں نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، پھر آپ کیوں اداس ہیں؟ آپ میری مانے تو ان کی شادی کر دیں، اس طرح وہ زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزاریں گے اور پھر آپ کا بھی دل لگ جائے گا۔ آپ اکیلی ہوتی ہیں تو اس طرح اداس ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے انہیں مشورہ دیا تھا، مگر یہ مشورہ انہیں بچھو کی طرح جا کر لگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، اسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، کروں تو کیا کروں؟ یہ میرا لڑکا میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، میرے تو ہاتھ ملتے رہ جاؤں گی۔ تو یہ سب سن کر زینیہ کے دل کو بھی دھچکا لگا۔ کیا مطلب؟ سہان نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ کیا وہ امریکہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ آخر بات کیا ہے، آپ مجھے بتائیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے لگا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا، کہ کہیں اس بات کی تصدیق ہی نہ ہو جائے۔ پھر سفینہ بیگم نے ساری بات اسے بتائی کہ سہان نے محمل کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بد چلن نے اپنی ادائیں دکھا کر اپنے حسن کے جال میں اسے پھنسا لیا ہے۔ اب وہ اس کے لیے مرا جا رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹے اس فیصلے پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ میں اس کی شادی محمل سے کیسے کر سکتی ہوں؟ ان کی بات سن کر زینیہ کے سر پر بم بن کر گری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سہان محمل کو پسند کر سکتا ہے، اس بہن جی کو۔ زینیہ نے غصے سے سوچا، وہ تو سہان کے لیے اپنی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سفینہ بیگم کی طرف پرسوچ انداز میں دیکھنے لگی۔ خالہ، میں اس معاملے میں مدد کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ خود محمل کو سہان سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ تو میں آپ کل تک کچھ سوچ کر بتاتی ہوں۔ اور پھر وہ گھر چلی گئی اور گھر جا کر اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں، کچھ بھی کرے لیکن سہان کو محمل سے الگ کرے۔ سہان صرف اور صرف میرا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ گھر آ کر وہ جنونی ہوتی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ تبھی عطیہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا، کوئی ایسی گیم چلاؤں گی کہ یہ شادی کبھی نہیں ہوئے گی، تم بے فکر ہو۔ زینیہ اپنی ماں کی بات سن کر کچھ ریلیکس ہوئی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عطیہ نے اپنی بہن سفینہ کو کال کی اور کہا کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، تمہارا بیٹا محمل سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ارے اس کو اس گھر سے نکال دو، ورنہ وہ ساری زندگی تمہارے سینے پر مونگ تلے گی۔ دوسری طرف سے سفینہ بیگم بھی لاچاری سے بولی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، وہ باپ بیٹا تو دونوں میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر عطیہ بیگم نے جو اسے بتایا، اسے سن کر سفینہ بیگم کی بانجیں کھل گئی اور کہا کہ یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں مشورہ دیا؟ میں آج سے ہی اس پر عمل کرتی ہوں۔ اور فون بند کرتے سفینہ بیگم اطمینان سے بیٹھ گئی، جیسے اس نے سب کچھ سوچ رکھا ہو۔ اور آج شام جب شاذم گھر آیا تو سفینہ بیگم نے شاذم کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ اتنے دن کہاں تھے تم بیٹا؟ میں سمجھی شاید تم اپنے گھر چلے گئے ہو۔ شاذم نے سفینہ بیگم کی طرف دیکھا کہ آج انہیں کیا ہو گیا جو ان کے منہ سے اتنی شیرنی ٹپک رہی ہے۔ شاذم اشرف صاحب کی بہن کا بیٹا تھا۔ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ شاذم کا والد دوسری شادی کر چکا تھا، اور دوسری بیوی نے آتے ہی شاذم کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ تو اشرف صاحب اسے بھی گھر پر لے آئے۔ سفینہ بیگم کو اس پر بھی بہت اعتراض تھا، لیکن وہ چپ رہی اور دل ہی دل میں کہنے لگی کہ ایک دن سارے رشتہ داروں کے یتیم بچے ہو کر میرے سر پر ڈال دیں گے۔ اشرف صاحب نے یتیم خانہ کھول رکھا، لیکن کچھ بھی وہ کر نہیں سکتی تھی۔ شاذم سے بھی انہیں کوئی لگاؤ نہیں تھا،
اور شاہزم کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، اس لیے اسے اپنی ممانی کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی۔ لیکن جب انہیں اتنے پیار سے مخاطب ہوتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ تو شاہزم نے رک کر بتایا کہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ اچھا اچھا، صحیح، میں سمجھی تمہارے باپ کو احساس ہو گیا، اس نے تمہیں واپس بلا لیا۔ شاہزم اب ممانی کا طنز سن کر چپ ہو گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ محمل جب یونیورسٹی سے آئی تو سفینہ بیگم نے اسے کچن میں بلایا اور کہا کہ یہ چائے شاہزم کے کمرے میں دے آؤ۔ محمل نے چپ کر کے چائے پکڑی اور شاہزم کے کمرے میں گئی، جہاں پر دروازہ کھٹکانے سے اندر سے شاہزم نے اجازت دی تو محمل نے اندر آ کر اس کی طرف چائے بڑھائی۔ یہ چچی جان نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ شاہزم اس کی بات پر حیران رہ گیا اور کہا، میرے لیے؟ خیریت؟ آج ممانی کو مجھ پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ تو محمل نے شاہزم کی طرف دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ تو شاہزم نے اسے بتایا کہ جب وہ آیا تھا تب بھی بڑے میٹھے لہجے میں بات کر رہی تھی، ضرور ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جو یہ ایسا برتاؤ کر رہی ہیں۔ محمل اور شاہزم کے حالات دونوں کے ایک جیسے تھے، اس لیے وہ اپنا ہر دکھ سکھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیتے تھے، کیونکہ دونوں ہی ایک چھت کے نیچے رہتے تھے تو ایک دوسرے کے حالات سے بخوبی واقف تھے، لیکن دونوں ہی سمجھوتا کیے ہوئے تھے۔ شاہزم بھی دل ہی دل میں محمل کو چاہتا تھا، لیکن وہ کہہ نہیں رہا تھا اور مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ ابھی اسے یہ بھی پتہ چلا کہ سہان نے محمل کے لیے ساتھ نکاح کی خواہش کی ہے، کیونکہ وہ پچھلے ہفتے کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر نہیں آیا تھا۔ پھر جب کچھ دن بعد اسے پتہ چلا کہ سہان کا محمل کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اسے بہت دکھ ہوا، زندگی میں پہلی بار کسی چیز کی خواہش کی اور وہ بھی دل میں جا کے وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ شام کو آج پھر سہان نے وہ بات چھیڑ دی کہ وہ جلد سے جلد محمل سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اشرف صاحب نے سفینہ بیگم کی طرف دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک 15 دن بعد تمہارا نکاح محمل سے کر دیں گے۔ یہ سن کر تو سفینہ بیگم پر جیسے پہاڑ گر گیا۔ وہ حیران ہوتے اشرف صاحب کو دیکھنے لگی۔ ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ وہ کون سا بھاگی جا رہی ہے؟ ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، جب اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو شادی بھی کر دیں گے۔ ہاں تو پڑھ لے، ہم نے کون سا بہانہ کیا ہے؟ ابھی صرف نکاح ہوگا، رخصتی تو بعد میں ہوگی۔ تو اپنی شوہر کی بات سن کر سفینہ بیگم چپ کر گئی، جیسے انہوں نے اپنی رضامندی دے دی ہو۔ محمل تو بہت خوش تھی، خوشی اس کے روم روم سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ تو جاگتی آنکھوں سے اس دن کے خواب دیکھنے لگی جب وہ ہمیشہ کے لیے سہان کی ہو جائے گی، جب وہ بیوی کی حیثیت سے اس کی زندگی میں شامل ہوگی، تب زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب تو یقین ہو گیا تھا سارے خواب سچے ہوں گے۔ اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سہان اسے پسند کر سکتا ہے، جبکہ سفینہ بیگم یہ سن کر اندر کندر کلستی رہتی۔ انہوں نے تو ابھی تک رخصتی نہ کرنے کی شرط رکھی تھی، اسی لیے تھی تاکہ انہیں محمل اور سہان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا کوئی جواز مل سکے، کوئی ایسی سازش رچا سکے کہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں۔ آج تو وہ رات سے ہی بہت زیادہ پریشان تھی، تبھی انہوں نے کال کر کے زینیہ کو بلایا تاکہ جلد سے جلد ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان سارے فاصلے مٹتے چلے جائیں اور پھر شادی کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہ بچے۔ وہ بے تابی سے زینیہ کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کے ساتھ مل کر محمل کو سہان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال سکے۔ دوسری طرف عطیہ نے ابھی اپنے بیٹی کو پوری طرح سمجھا بجا کر بھیجا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں کہ سہان اس لڑکی کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ رہے۔ تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو یونیورسٹی میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو اسے پسند کرتا ہے؟ پتہ کرو، کوئی تو ایسا ہوگا جس کے ساتھ اس کل موہی کی بات چیت ہوگی۔ ہم اسی کو جزاز بنا کر محمل کا کردار سہان کی نظر میں مشکوک بنا دیں گے اور وہ اس کے ساتھ شادی تو کرنا دور کی بات، اس کی شکل تک نہیں دیکھے گا، یا پھر اسی شاہزم کو مہرہ بنائے۔ اس بات سے زینیہ کے ذہن میں چمکا ہوا، کیوں نہ میں اپنے منصوبے پر عمل کروں، اس طرح سے خالہ بھی خوش ہو جائیں گی، سہان بھی محمل سے دور ہو جائے گا اور اس طرح میری محبت بھی مجھے مل جائے گی۔ زینیہ نے اپنا سارا منصوبہ سغرا بیگم کی کوشوں گزار کیا تو ایک پل کو گھبرا گئی۔ دیکھو زینیہ، یہ سب کچھ تمہاری ماں نے مجھ سے کہا تھا، لیکن ہمیں بہت ہوشیاری سے کرنا ہے۔ اس طرح یہ سب کرنا ہے کہ کسی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر سہان یا اشرف صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ ہمارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ارے خالہ، کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں سب بہت اچھے سے کروں گی،
बस आपको एक काम करना होगा। हाँ बोलो, मैं तैयार हूँ। तो ज़ेनिया ने उनसे जो कहा वो फ़ौरन मान गई। और अगले ही दिन जब कोई घर पर नहीं था, सिर्फ शाजिम और महमल अपने अपने कमरों में थे, क्योंकि महमल आज यूनिवर्सिटी जल्दी आ गई थी और शाजिम को छुट्टी थी। मुलाजमीन भी इधर उधर कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। सफ़ीना बेगम महमल को आवाज़ें देने लगी जब महमल तेज़ी से नीचे आ रही थी। जैसे ही उसने तेज़ी से सर एक सीढ़ी पर पाँव रखा तो लड़खड़ा कर ऊंधे मुंह गिर गई। सफ़ीना बेगम जल्दी से आगे बढ़ी और शाजिम को ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लगी। शाजिम घबराते हुए नीचे आया और महमल को गिरा हुआ देख उसकी तरफ लपका, लेकिन महमल की कमर पर बुरी तरह चोट आने पर उससे उठा ही नहीं जा रहा था। शाजिम ने उसे उठाया, उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। इस सब के दौरान सफ़ीना बेगम उसके साथ साथ थी। और फिर शाजिम ने ब्लैंकेट महमल के ऊपर देते हुए खुद डॉक्टर को कॉल करने लगा और सफ़ीना बेगम के चेहरे पर एक शातिराना समाई आ गई। घर में 2 दिन के बाद निकाह था और ऊपर से महमल की चोट लगी। सभी परेशान थे, लेकिन महमल ने सुहान ने कहा कि कोई बात नहीं, सिर्फ ये निकाह ही तो करना है, कौन सा रुखसती होगी जो इतना परेशान हो रहे हैं, सब सादा निकाह कर लेंगे बस। तो सभी सुहान की बात से मुत्तफिक हो गए। 2 दिन भी गुजर गए और आज निकाह का दिन आ ही गया। सब लोग तैयार थे, कुछ खास रिश्तेदार भी मौजूद थे। इससे पहले निकाह शुरू होता कि सुहान के मोबाइल पर धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू हो गए। तो परेशान होकर सुहान ने मोबाइल निकाला और जैसे ही नोटिफिकेशन ओपन किए तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर अचानक उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। वो खड़ा मोबाइल ही देख रहा था जब अशरफ साहब ने आगे बढ़कर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, निकाह का टाइम हो गया। सुहान ने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा कि बाबा, अब ये निकाह नहीं होगा। क्या बकवास है, ये सब क्यों लोगों के सामने हमारी और इस बच्ची का इज्जत का तमाशा बना रहे हो? तमाशा मैं नहीं, आपकी मासूम बच्ची और भांजे ने बनाया। सबकी नज़रों में धूल झोंक रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? सुहान ने मोबाइल उनके आगे कर दिया और जो तस्वीरें उन्होंने देखी उनका सर शर्म से झुक गया और शाजिम की तरफ बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगाया। शाजिम हैरान भरी नज़रों से अपनी मामू की तरफ देखने लगा। तुम लोगों का आपस में चक्कर था तो पहले बताते थे, यूं चुप रहकर सबके सामने जलील क्यों किया? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो मेरा सर झुका दिया? लेकिन मामू मैंने किया क्या है? तो सुहान ने आगे बढ़कर मुक्का एक उसके मुंह पर झट दिया और गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ा। अभी भी पूछ रहे हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? ये देखो अपनी और अपनी इस मशूका के करतूत, देख लो, यकीन हो जाएगा। पता नहीं किस किस होटल में रंगलड़ियाँ मनाते रहे हो। इतना कहकर वो लाउंज में बैठी महमल की तरफ बढ़ा, जो अभी इसी बात के बारे में सोच रही थी कि सुहान ने उससे निकाह से इनकार कर दिया। सुहान ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर भी थप्पड़ मारा और दहाड़ते हुए पूछा, मुझे धोखा क्यों दिया? अगर तुम शाजिम में इंटरेस्टेड थे तुम मुझे बता देती, निकाह के लिए तैयार क्यों हो गई? या फिर तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया कि मेरे साथ तो तुम ऐश कर सकती हो, लेकिन शाजिम के पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए खुद को समझा कर मेरे साथ निकाह के लिए तैयार होगी ना? सुहान की बातें महमल के सर से ऊपर से गुजर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कह रहा है। अभी वो अपनी सफाई में कुछ बोलती कि सफ़ीना बेगम की आंखें भरकर बोली, मैं तो पहले ही कहती थी कि बद किरदार और बद चलन है, लेकिन तुम लोग ही नहीं मान रहे थे। देख लिया अपनी आंखों से इसके करतूत। मैं तो कहती हूँ निकाह तो करना ही था, क्यों ना शाजिम और इसका निकाह करवा दे और इस घर से चलता करे, ताकि ये गंद हमारे घर से निकल जाए। सफ़ीना बेगम की बात पर अशरफ साहब और सुहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, अम्मी आप सही कह रही हैं, अभी और इसी वक्त इन दोनों का निकाह होगा और इन दोनों को इस घर से चलता करें। बहुत पाल लिया इन दोनों को, अब ये लोग अपना अपना रास्ता नापे। ये सुनकर महमल के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अशरफ साहब आगे बढ़े और महमल से कहने लगे कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो अभी और इसी वक्त शाजिम से निकाह कर लो। अशरफ साहब की बात सुनकर महमल चुप की चुप रह गई और फिर कुछ ही देर में महमल और शाजिम का निकाह कर दिया गया। इससे पहले कि उनसे घर से निकाल कर सफ़ीना बेगम आगे बढ़ी और कहा, हमारा बेटा ऐसे क्यों रहे? अगर इस बदचलन का निकाह हो सकता है तो मैं भी अपने बेटे का ज़ेनिया से करना चाहती हूँ। उस वक़्त लोहा गर्म था तो सफ़ीना बेगम ने हथौड़ा मार दिया और चोट बिल्कुल सही जगह पर लगी। उसी वक्त ज़ेनिया और सुहान का भी निकाह हो गया। उस निकाह के बाद शाजिम और महमल को घर से निकाल दिया गया। महमल तो दहाइयाँ देती रही,
کہ ایک دفعہ میری بات سن لیں، ایسا مت نکالیں، پلیز میری ایک دفعہ بات تو سن لیں۔ لیکن کسی نے بھی اس کی بات کا کان نہیں دھڑا۔ اشرف صاحب تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئے۔ سہان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ذہنیہ، عطیہ بیگم اور سفینہ بیگم تو کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ اس گھر میں تم دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس لیے اب کوئی بھی تمہاری بات نہیں سنے گا، چلے جاؤ یہاں سے فوراً۔ اور پھر وہ تینوں بھی اندر کی طرف آ گئی۔ محمل گیٹ کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ شاہزم نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، چلو یہاں سے، یہاں ہماری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور ایک رکشہ روک کر محمل کو اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں اس نے اپنے اس دوست کو فون کیا اور اپنی سچویشن بتائی، تو اس نے کہا کہ آج رات کسی ہوٹل میں رہ لو، کل تک میں کسی فلیٹ وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ اسے لے کر ایک ہوٹل میں اپنے اور محمل کے لیے کمرہ لیا، ساتھ ہی اس نے کھانا بھی آرڈر کر دیا۔ محمل کمرے میں آئی تو فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی۔ پھر ابھی وہ بھاری بھرکم میکسی میں تھی اور اس کے پاس کوئی اور کمفرٹیبل ڈریس بھی نہیں تھا کہ جسے وہ چینج کر سکتی۔ جب تک فریش ہو کر آئی کھانا بھی پک چکا تھا۔ محمل نے کھانا دیکھا اور پھر شاہزم کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آ جاؤ، اب بھوک ہے، بھوک سے کیا دشمنی، مجھے پتہ ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ شاہزم کی بات سن کر محمل آگے بڑھ کر کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اسے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھاتی اس کی نظر شاہزم پر اٹھی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہزم سٹپٹا گیا اور تیزی سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ اپنا دوپٹہ ایک سائڈ پر رکھتے وہ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن میکسی کی وجہ سے کمفرٹیبل نہیں ہو رہی تھی۔ شاہزم نے جب اسے انکمفرٹیبل دیکھا تو اپنی شرٹ اتارے اور محمل کو جگاتے ہوئے کہا کہ فی الحال کے لیے پہن لو، صبح میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر دوں گا۔ محمل نے اس کی طرف دیکھا جو خود بیان منیان میں تھا۔ محمل اٹھی اور واش روم میں جا کر شرٹ پہنی اور بازو وغیرہ فولڈ کر کے اسے ایڈجسٹ کر لیا اور پھر ایزی ہو کر لیٹ گئی۔ شاہزم بھی بیٹھ کر دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا اور پورا دن کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیسے قسمت نے محمل کو اس کا بنا دیا تھا، لیکن جو الزامات پر ان پر لگے تھے وہ بہت غلط تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی مہمانی اتنا گر سکتی ہے جس نے یہ سب کیا۔ یہ سب سوچتے سوچتے جب شاہزم نے کروٹ بدلی تو سامنے محمل کو اپنے برابر لیٹے دیکھا تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ کچھ محبت اور کچھ ملکیت کے احساس نے اس کے اندر بے چینی بھر دی، لیکن ابھی محمل کو ٹائم دینا چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی جو کچھ آج ہوا تھا اس کے بعد تو محمل اپنی ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس لیے اپنے جذباتوں پر بند باندھتے ہوئے سو گیا۔ لیکن آدھی رات کو اسے اپنے اوپر وزن محسوس ہوا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو محمل اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ محمل کو اپنے سینے پر سوتا دیکھ شاہزم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر اپنے بازو اس کی گھٹ باندھ کر دوبارہ سے آنکھیں بند کر گیا۔ صبح جب اس کی محمل کی آنکھ کھلی اور اس نے خود کو شاہزم کے اوپر سوتا پایا تو جھٹکے سے پیچھے ہوئی، جس سے شاہزم کی نیند بھی کھل گئی اور وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر محمل کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، تم ایسے کیوں اٹھی، جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو؟ محمل نے سر جھکا کر کہا، نہیں وہ میں رات کو پتہ نہیں کیسے۔ اس کے منہ سے بے ربط جملے ادا ہو رہے تھے کہ شاہزم نے کوہنی کے سہارے بیٹھ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہو گیا یار تمہیں، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر تو نہیں؟ اگر سوتے میں تم میرے پاس آ بھی گئی تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم تو ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ محمل چپ کر گئی، چلو ابھی سو جاؤ، پھر کوئی رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں ان کا دروازہ بجا اور ویٹر نے آ کے کہا کہ آپ کو کوئی نیچے بلا رہا ہے۔ شاہزم حیران ہوا، مجھے کون بلا رہا ہے؟ شاہزم نے خود کی طرف دیکھا اور پھر محمل کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ایسے ہی نیچے چلا گیا۔ جب نیچے گیا تو ایک سون پھوٹ آدمی ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ شاہزم اس کی طرف بڑھا اور بولا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو اس نے ایک چابی شاہزم کی طرف بڑھائی اور کہا کہ آپ کے لیے سر نے گفٹ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی دلہن کو لے کر اس بنگلے میں چلے جاؤ۔ شاہزم نے پہلے انکار کرنا چاہا، لیکن پھر محمل کے بارے میں سوچ کر چابی پکڑ لی اور اوپر آ کر کھانا آرڈر کیا۔ اور محمل نے کہا کہ جلدی جلدی کھاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو شاہزم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اپنا دوپٹہ اچھے طریقے سے اپنے گرد لپیٹ لو۔ وہ دونوں نیچے گئے تو ایک شخص بھاگتے ان کی طرف آیا اور کہا کہ سر نے گاڑی بھیجی ہے، اور گاڑی کی چابی بھی شاہزم کو پکڑا دی۔ شاہزم نے محمل کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔
گاڑی میں بیٹھتے وہ لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شاہزم نے گاڑی روکی تو سامنے ایک خوبصورت شاندار بنگلہ تھا۔ محمل نے حیران ہوتے پورے بنگلے کو دیکھا اور پھر شاہزم کی طرف دیکھا۔ یہ کس کا محل ہے جس میں تم مجھے لے آئے ہو؟ دیکھو، ہم کسی کے گھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا کرائے کا گھر دیکھ لو، وہاں ہم رہ لیں گے۔ شاہزم نے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا کہ میرا ہی ہے، چلو اب زیادہ باتیں نہیں کرو اور نیچے اترو، اور ساتھ ہی خود بھی گیٹ کھولتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ محمل جب بنگلے کے اندر گئی تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنا شاندار بنگلہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے شاہزم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی سچ سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس اتنا شاندار گھر تھا تو تم وہاں تائی کی باتیں سننے کے لیے کیوں ٹھہرے ہوئے تھے؟ شاہزم نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ سب کچھ آج کیوں پوچھنے کا ارادہ ہے؟ پہلے جا کر تھوڑا بیٹھ کر آرام کرو، اتنی دیر میں تمہارے کپڑے بھی آ جائیں گے جو میں نے آرڈر کیے ہیں، اور پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ محمل شاہزم کی بات سن کر چپ کر گئی اور پھر اندر کی جانب بڑھے۔ شاہزم اس کے ایک کمرے کی طرف لے گیا اور کہا کہ تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور شاہزم ابھی اسی بنیان ٹراؤزر میں تھا۔ کچھ ہی دیر میں بیل ہوئی تو وہ گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کا کچھ سامان آیا جو اس نے آن لائن آرڈر کیا تھا، وہ لے کر محمل کے پاس آیا، اور اس میں کچھ محمل کے کپڑے تھے اور کچھ اس کے اپنے۔ دونوں نے فریش ہو کر کمفرٹیبل لباس پہنا، اور پھر محمل شاہزم کے سر ہو گئی اور کہا کہ اب بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ تو شاہزم نے گہری سانس پڑی اور کہا کہ میرے بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن ماما کی وفات کے بعد جب انہوں نے دوسری شادی کی تو میں ان سے بہت ناراض ہوا اور گھر چھوڑ کر ماموں کے پاس آ گیا تھا۔ لیکن میرے بابا میرے ہر پل کی خبر رکھتے تھے اور کبھی کبھی وہ میرے اکاؤنٹس میں پیسے بھی ٹرانسفر کرتے تھے، لیکن میں نے کبھی ان کو استعمال نہیں کیا۔ اور جب انہیں میری شادی کا پتہ چلا تو یہ بنگلہ بھی انہوں نے مجھے گفٹ کیا تاکہ میں تمہیں لے کر یہاں آرام سے رہ سکوں۔ یہ سن کر محمل حیران رہ گئی اور کہنے لگی دوسری شادی تمہارے بابا کا حق تھا، لیکن اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ دیکھو، تم بھی چھوٹے تھے اور تمہارے لیے بھی ایک ماں کی ضرورت تھی۔ دوسری شادی ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی تمہاری پرواہ کرنا نہیں چھوڑی۔ یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ تمہیں تو تمہاری ایسی ہی تائی جان کی باتیں سننے کے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ تمہارے بابا تم سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے شاہزم۔ شاہزم نے محمل کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں مانی کی باتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے وہاں ٹھہرا تھا۔ تو محمل حیران ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی، تو اس نے کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے اسی دن سے یہ دل تم پر ہار گیا، لیکن کبھی تمہیں فیل نہیں ہونے دیا۔ میرا تو خود کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی آتا پتہ نہیں، تو تمہیں کیسے رکھوں گا؟ جب تمہارا نکاح ہونے لگا تو میرا جیسے دل ٹوٹ گیا، لیکن شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا کو پتہ تھا کہ کون تمہاری قدر کرے گا، اس لیے اس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ میں تم پر تمہاری مرضی کے بغیر کوئی حق نہیں جتاؤں گا۔ جب تک تم ٹائم لینا چاہو لے سکتے ہو، لیکن اب میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اگر تم جانا بھی چاہو تو میں جانے نہیں دوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔ آخری بات شاہزم نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہی۔ محمل سر ہلا کے رہ گئی۔ دوسری طرف سہان بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ محمل یہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ان سب کو لے کر بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ لیکن سفینہ بیگم، ذہنیہ، عطیہ بیگم، وہ تینوں تو بہت خوش تھی۔ ذہنیہ نے سفینہ بیگم سے کہا کیوں خالہ، کیسا لگا ہمارا پلان؟ کسی کو تو پتہ بھی نہیں چلا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو سفینہ بیگم وہ سب سوچنے لگی جو کچھ انہوں نے مل کر کیا تھا، کہ اس دن جب وہ گھر پر کوئی نہیں تھا اور ملازم بھی مصروف تھے۔ سفینہ بیگم نے سیڑھیوں پر تیل گرانے کے بعد ایک کیمرہ اپنے پینڈنٹ میں چھپا لیا جو ذہنیہ نے انہیں دیا تھا، اور جان بوجھ کر دونوں کے چہرے پر فوکس کیا۔ جب شاہزم نے اسے باہوں میں اٹھایا اور پھر جھک کر بیڈ پر لٹایا، سب کچھ ریکارڈ کر کے ذہنیہ کو بھیج دیا۔ ذہنیہ نے اس میں وہ تصویریں نکال لی جس میں شاہزم نے محمل کو اٹھایا ہوا تھا، اور پھر جھک کر اسے بیڈ پر لٹایا اور بیک گراؤنڈ پر کسی ہوٹل کا کمرہ سیٹ کر دیا، اور یہ تصویریں بھی نکاح والے دن سوہان کو بھیج دی، جسے دیکھ کر سوہان آپے سے باہر ہوتا نکاح سے انکار کر گیا، اور پھر شاہزم اور محمل کا نکاح ہو گیا۔ ذہنیہ ہنستے ہوئے سب بتائی جا رہی تھی، اور پھر کہا کہ اس میں محمل کے لیے تو وہ پنکچر ہی ٹھیک رہتا ہے، اور پھر تینوں ہنسنے لگی۔ تبھی تالی کی آواز لاؤنج میں گونجی۔ سب نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سوہان غصے میں کھڑا تالی بجاتے ہوئے سب کو دیکھ رہا تھا۔
کیا بات ہے آپ لوگوں کی؟ کیسے آپ نے بے قصور لوگوں کو قصوروار ٹھہرا کر سب کے سامنے ذلیل کر دیا، ان کی عزت کو تار تار کیا؟ مما چلے، یہ دونوں تو بیگانی تھی، لیکن آپ تو اپنی تھی۔ کیسے آپ نے بابا کا بھی سر جھکا دیا؟ مجھے تو آپ کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور اوپر سے آپ نے اس بے شرم لڑکی کو میری بیوی بنا دیا۔ میں اس کے لیے آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور وہ محمل اور شازم بیچارے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائے گے۔ اشرف صاحب جو شور کی آواز سن کر نیچے آئے تھے، اپنے بیٹے کے منہ سے ساری سچائی سنتے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھے جا رہے تھے، مگر انہوں نے محمل کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ مگر آج انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ محمل اور شازم کی بات صحیح تھی۔ یقیناً یہ سب زینیہ، عطیہ اور سفینہ بیگم کا ہی رچایا گیا کھیل تھا۔ میں نے بھی ان سب کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ محمل کو غلط سمجھنے لگا تھا۔ مجھے تو اپنی ماں پر حیرت ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ اتنی گناہونی سازش کیسے رچا سکتی ہیں۔ سفینہ بیگم تو شرم سے زمین میں کھڑی جا رہی تھی۔ اپنے بیٹے اور شوہر کی نظروں میں نفرت دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکل کر چلی گئی۔ اب صفائی میں بولتی بھی تو کیا، ان کا سارا سچ تو سامنے آ گیا تھا۔ جبکہ اب وہ زینیہ کی طرف پلٹا اور کہا کہ تم تو نکلو اس گھر سے، میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ ایسی چلاک عورت کے ساتھ میرا گزارا کبھی نہیں ہوگا، اور ہاں، تمہیں ڈیورس پیپر بہت جلد مل جائیں گے۔ تو زینیہ اس کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی اور کہنے لگی، نہیں پلیز ایسا مت کرنا، میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے ایک موقع دو، میں آئندہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اشرف صاحب اسے قدموں سے اٹھایا اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا، طلاق شیطان کا فعل ہے، تم اسے موقع دے کر تو دیکھو، لیکن پاپا، بیٹا میرے کہنے پہ دیکھو، اب وہ کیسے رو رہی ہے اور معافی مانگ رہی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک موقع اسے دے دیں، لیکن اگر اس نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو میں تمہارے معاملے میں نہیں بولوں گا، اور پھر جو چاہے تم اس کے ساتھ کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے اور سوہان خود سے وہیں بھی ٹھپ چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ عطیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اب سوہان تو تمہارا ہو ہی چکا ہے، تو تمہیں اس کا دل جیتنا پڑے گا، چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اور کوئی بھی ایسی غلطی مت کرنا جس سے وہ تمہیں دوبارہ موقع نہ دے۔ اپنی ماں کی بات سمجھتے زینیہ نے ہاں میں گردن ہلائی اور کہا کہ نہیں، میں اس بات کا بہت دھیان رکھوں گی کہ آئندہ کوئی بھی غلطی مجھ سے سرزد نہ ہو۔ اپنی بیٹی کو سمجھا کر عطیہ بیگم گھر چلے گی اور زینیہ وہیں بیٹھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ادھر کچھ دنوں بعد نجف شیرازی اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے آئے۔ شازم نے اپنے بابا کو دیکھتا تو بے ساختہ انہیں سینے سے لگا لیا اور اپنے رویے کی معافی مانگنے لگا، کیونکہ محمل نے اس کی اچھی خاصی برین واشنگ کر دی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے بابا سے معافی مانگنے لگا۔ شیرازی صاحب بہت خوش ہوئے، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بینچ لیا۔ کتنے عرصے سے وہ اس لمس کے لیے ترسے تھے اور اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے ترس گئے تھے۔ بیٹے سے مل کر آگے بڑھے، انہوں نے محمل کے سر پر شفقت سے ہاتھ بڑھ رکھا اور کہا، بیٹا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے میرے بیٹے سے ملا دیا، نہیں تو یہ نالائق مجھ سے دور ہی بھاگتا ہے، اور ہمیشہ اس کی آنکھوں میں نے نفرت ہی دیکھی اپنے لیے، لیکن آج اس نے خود آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا۔ مجھے لگا میں ساری دنیا جیت گیا ہوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ محمل مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انکل، میں نے تو بس اسے حقیقت بتائی ہے، آپ غلط نہیں ہیں اور نہ ہی تھے۔ شیرازی صاحب مسکراتے اپنے والٹ سے پیسے نکالے اور محمل کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ کیا انکل، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو مجھے انکل نہیں بابا بلاؤ، جیسے شازم بلاتا ہے، اور دوسری بات کہ میں تمہیں پہلی بار ملنے کا گفٹ دے رہا ہوں، اپنی مرضی سے کوئی چیز لے لینا۔ مجھے کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں، کہ تمہیں کیا پسند ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں کیش ہی دے دوں گا تاکہ تم اپنی مرضی سے پسند کی چیز دے سکو۔ اور ہاں، میں نے تم دونوں کی ریسیپشن کے بارے میں بھی سوچا ہے، بھائی لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے بیٹے نے شادی کر لی ہے، وہ بھی باپ کو بنا بتائے۔ ان کی بات سن کر شازم نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا یہ تو بس اتفاق ہے، بنا بتائے جو شادی ہو گئی، نہیں تو شاید میں ابھی تک گوارا ہی رہتا۔ چلے جو بھی ہو گیا، لیکن اب میں ریسیپشن کروانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بتا دو کب فری ہو۔ شازم نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تو فری ہی فری ہیں، بس آپ کا پیسہ اڑائیں گے اور آرام سے زندگی گزاریں گے۔ اس کی بات سن کر شیرازی صاحب کہکا لگایا
और सिर पे साथ लगाते हुए कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है, चाहे उड़ाओ तो चाहे बचाओ, तुम्हारी मर्जी। और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने वलीमा रखा, जिसमें शाजिम ने अपने मामू मानी लोगों को भी इनवाइट किया। वो सब लोग जब आए तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, और सबसे ज़्यादा हसद तो ज़ैनिया के दिल में आया, क्योंकि शेराजी साहब ने वलीमा अपने उसी बंगले में रखा था जो इन्होंने शाजिम को गिफ्ट किया था। उनको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि शाजिम इतना अमीर हो सकता है। अतिया बेगम और ज़ैनिया को तो महमल की किस्मत पर ही रश्क आ रहा था। उन्होंने तो शाजिम की एक पंक्चर और गरीब शख्स समझा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो तो नजफ शिराजी, जो कि बिजनेस की दुनिया में अपना नाम रखता था, उसका बेटा है, तो वो दोनों चल कर रह गई। और ना ही कभी अशरफ साहब ने जिक्र किया था। जबकि अशरफ साहब सर झुकाए महमूद के पास आए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, मगर मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ न दे सका। महमूद ने उनके जुड़े हाथ देखे और थाम लिए। ऐसा मत कहताया, जो मेरे लिए आपने किया है ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, शायद मेरी किस्मत में ये सब लिखा था। वो रोते हुए बोली तो चाचू उसके सर पर शफकत से हाथ रख के उसे खुश रहने की दुआ देते वहाँ से चले गए। फिर आगे गाकर सरमीना बेगम भी शर्मिंदगी से मुंह नीचे करके खड़ी थी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी ज़्यादती की, कभी भी तुम्हें अच्छा नहीं समझा, लेकिन अब मैं खुद अपने बेटे और शौहर की नज़रों में गिर गई हूँ। मैंने तुम्हें नफ़रत दी, तब वो दोनों भी मुझसे नफ़रत ही करते हैं। हो सके तो अपनी चची को माफ़ कर देना। इतना कहकर वो भी चली गई, जबकि ज़ैनिया उसके पास आई और कहा, भाई तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई, इतना अमीर इंसान मिल गया तुम्हें तो। महमल ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा कि सब तुम्हारी ही बदौलत है। कहाँ तो मुझे गरीब के साथ भेजने की कोशिश की और खुदा ने मुझे ये सब अता किया। तुम तो ऐसे ही ख्वाब देख रखती हो जो सब कुछ मैंने पा लिया। महमल ने जब उसे मुंह तोड़ जवाब दिया तो गुस्से से उठकर साइड पर हो गई, जबकि पास खड़े शाजिम ने उसे दाद देने वाली नज़रों से देखा तो महमल भी मुस्कुराने लगी। वलीमे से फारिग होकर सब अपने अपने घरों में चले गए, जबकि महमल को उसके कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। कमरे को देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ ही देर में शाजिम कमरे में दाखिल हुआ। महमल की धड़कन बढ़ने लगी, उसे ठंडे ठंडे पसीने आ रहे थे। उसकी घबराहट देख शाजिम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी और वो अपना निचला लब दांतों में दबाए महमल की तरफ बढ़ा और उसके सामने अपनी कोहनी के सहारे बैठकर उसे देखने लगा। फिर उसका हाथ अपने हाथों में देखकर एक खूबसूरत रिंग उसमें पहना दी और साथ ही उसके हाथों की पुश्त पर अपने लब रख दिए, जिस पर महमल जी जान से लड़स गई। शाजिम ने महमल की तरफ देखा और कहा कि जाओ कपड़े चेंज करो, जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं। और महमल ने जल्दी से उठी और ड्रेसिंग रूम में घुस गई। फिर कुछ ही देर में हल्का फुल्का ड्रेस पहनकर बाहर आई तो शाजिम को अपना इंतज़ार करते हुए पाया। जब महमल आकर बेड पर बैठी तो शाजिम ने उसे पकड़कर अपने करीब किया और अपनी बाहों में लेकर कान में सरगोशी की, क्या मुझे इजाज़त है? तो महमल बिल्कुल खामोश हो गई और सर झुका गई। तो शाजिम ने दोबारा उसके कान में सरगोशी की और कहा, क्या इस खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूं? तो महमल ने आहिस्ता से गर्दन हाँ में हिला दी। इजाज़त मिलते ही शाजिम उस पर झुका और फिर मुकम्मल अपने नाम कर गया। महमल भी शाजिम का साथ पाकर बहुत खुश थी। उसने अपनी रब की रज़ा समझकर शाजिम को दिल से अपना शौहर मान लिया था। शाजिम के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगी, जब उसे इस किसी की कोई बात सुननी पड़ती थी और ना ही किसी का ताना सुनने को मिलता था। ज़िंदगी में हर तरफ सुकून ही सुकून था, जैसे इसे उसके सब्र का फल मिल गया हो।